اسلام اور پہاڑوں کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے, چاہے وہ وحی کا نزول ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب یہ یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا تو وہ اپنے گروپ کو لے کے, اپنے ساتھیوں کو لے کے ٹور پر چلے جائیں گے. حضرت موسیٰ نے بھی جب اللہ کی تجلی دیکھنے کا خواہش تھی ٹور پہ, تو یہ پہاڑوں کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے پہاڑ کا معاملہ جہاں تک میں سوچ سکا ہوں, انبیاء کی کیا بات کرنی, آپ دیکھیں بڑے بڑے اولیاء بھی پہاڑوں کے اوپر ہی پہنچ گئے ڈھونڈتے ڈھانڈتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ٹائم عام بندے سے کیا حکم دیا, کیا کرو, پہاڑوں کی طرف جاؤ. یہ پہاڑوں کا جو معاملہ ہے یہ میرا اپنی کیا سرائی بتا رہا ہوں, یہ میری اپنی کیا سرائی کہ جو ساؤنڈ کا فنکشن ہے نا, ساؤنڈ کا فنکشن, جو ویو میتھمیٹکس کی جو کیپیبلٹی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ویو فنکشن کام کیسے کرتا ہے, ساؤنڈ ویو کی بات ہوئی, پہاڑوں میں کسی اور طریقے سے کام کرتی ہے. بیکاز آف وٹ ایور ریزنس آئی کین ناٹ گو ان ڈیٹیل, اٹس کامن نالج کہ کس طریقے سے جو ساؤنڈ ہے دیٹ ایکچولی ہیز ڈفرنٹ پراپرٹیز ان ماؤنٹینس. یہ تو ایک زاویہ دے رہا ہوں میں ابھی آپ کو, ٹھیک ہے, ساؤنڈ کا. مگر دیکھیں کعبے میں اسراء شروع ہوتی ہے, کعبے سے اٹھایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اسراء ہوتے ہوتے ماؤنٹ موریہ تک آتے ہیں, ٹیمپل ماؤنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اور وہاں سے معراج ہوتی ہے ڈوم آف دی راکس. کعبے سے بھی تو ہو سکتی تھی, اور سمجھ لیں بیت المقدس میں جا کے یہ بتانا تھا کہ جی پرانی شریعتوں کے آپ اوپر قرآن آ گیا, اب بنی اسرائیل کو بنی اسماعیل کے نیچے آنا پڑے گا. یہ ایک کامن مفروضہ ہے, ٹھیک ہے, میں بھی مان لیتا ہوں. تو جلوسوں میں اور بھی بڑے علاقے تھے, میدانی علاقہ ہے زیادہ تر, یہ چھوٹے سے 4 پہاڑ ٹوٹل. سٹی آف ڈیوڈ پہ ہے ماؤنٹ موریہ, جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ وہ آلٹر ہے ماؤنٹ موریہ پہ. اب آپ جب جائیں گے نا ٹیمپل ماؤنٹ تو آپ کہیں گے کہ سر یہ پہاڑ نہیں کہتے ہوتے اس کو, ہم پاکستانی ہیں, ہمیں اصلی پہاڑ پتہ ہے, ہم کیونکہ ہل میں ہل کہہ دیں گے اس کو, ہل بھی نہیں آتی نا, وہ بس اٹس اے موڈ آف ا ڈیون. اٹس ناٹ ا مطلب اٹ از پہاڑی تو ہے وہ, مگر اتنی کوئی پہاڑی نہیں کہ ہم پہاڑی کوالیفائی کریں, بٹ اٹ از ناٹ اے اسٹیپ پلین. اٹ میکس دیٹ شیپ 100% وہی ڈائمینشن فالو کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائمینشن کہہ رہا ہوں میتھمیٹکس وہی فالو کرتی ہے کہ دس شیپ has a lot more for us to research کہ اس شیپ میں کیا ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی ادھر ہی نازل کرنا ہوتا ہے, نبیوں کو بھی ادھر سے اٹھانا ہوتا ہے, اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ادھر ہی جاؤ. اور جس بندے کو ہلکا پھلکا اسپرچل نالج آ جائے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میاں پناہ ادھر ہی ہے, ادھر ہی کچھ معاملہ ہے. تو جو میری کیا سر آئی ہے وہ یہ ہے کہ دجال نے جب آنا ہے تو اس نے جس راستوں کے اوپر سے یہ سارے کے سارے اپنے کرامتی شو کر رہے ہیں, وہ جن ڈائمینشنس کی نالج اس کے پاس ہے, وہ راستے بھی تو اس نے بھی تو پہاڑ سے انٹری کرنی ہے نا. ذرا سوچیں دجال نے بھی پہاڑ سے آنا ہے, اچھا ٹھیک ہے, اور عیسی ابن مریم نے بھی پہاڑ کے اوپر ہی ان کے مطابق سلیب پہ چڑھایا گیا تھا, ادھر سے آسمان کا سفر کیا. سو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مانیں گے پہاڑوں کا رخ کرو, تو اس کا مطلب ہے کہ جسٹ لائک, اور یہ میری تعویل ہے, ضرور چیلنج کیجیے مگر سوچنے کے لیے کافی مواد مل جائے گا, کہ عیسی ابن مریم کے حواری کوہ طور پہ جاتے ہیں تو یاجوج ماجوج سے بچ جاتے ہیں. بک آف ریویلیشن بتاتی ہے کہ وہ کسی اور جگہ اٹھائے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہنٹ کرا رہے تھے کہ پہاڑوں میں جاؤ, دجال کے جس سے سمجھ لیں اس کی جو فوج ہے اس سے مسلمان تبھی بچیں گے, کہیں اور اٹھا لی جائیں گے. کیا وہ وہاں نہیں پہنچ سکیں گے, وہاں رسائی نہیں ہوگی؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہر چیز کی ہر جگہ پہ رسائی تھوڑی ہے, جیسے ہماری ان کی دنیا میں رسائی. جی ہاں بالکل, جیسے جنوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا, یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. سو اٹس اے ڈائمینشنل کانسیپٹ, اور اس لیے یاجوج ماجوج اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ 2 الگ الگ ڈائمینشنس کو سائملٹینیسلی پریکٹس کر رہے ہیں. اس لیے تو ان کو نظر آ رہا ہے اوپر, اور تیر بھی چلا رہا ہے اور خون لگا ہوا نیچے آ رہا ہے. ناؤز باللہ, وہ گیم تو نہیں چل رہی نا ادھر, ایگزیکٹلی کوئی مذاق تو نہیں ہو رہا کہ ادھر خون کے انہوں نے کوئی جانور رکھے ہیں یا کوئی تیر پکڑتے ہیں اوپر اور جانور پکڑ کے خون لگا کے واپس بھیجتے ہیں, ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا. سو اٹ از بیونڈ آور کمپریہنشن رائٹ ناؤ. ہم فزکس کے اتنے ہلے ہوئے ہیں, لیکن جو پرندہ پنجرے میں پیدا ہوتا ہے نا وہ اڑنے کو بیماری سمجھتا ہے, اڑنے والوں کو بھی بیمار سمجھتا ہے. تو وہ ہم پیدا ہی فزکس کے قید میں ہوئے, ہمیں قرآن اس لیے سمجھ نہیں آتا. اور جو ہلکی پھلکی بھی مماثلت ملتی ہے جس کے تھرو اسی زبان میں بتانا پڑے گا, میں فزکس کی زبان میں جب بتانے کی بات کرتا ہوں تو سو کالڈ کسٹوڈین آف دا قرآن کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا تم قرآن کو سائنسی کتابیں کر رہے ہیں, ہم تو ایسے اپنی آیتیں کھول کھول کر جی جی بالکل 100%. اسی لیے تو عبداللہ بن عباس نے 1400 سال پہلے ریت کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ کائنات کا کوئی بھی سوال ہے تو بتا دو, میں قرآن سے آنسر دوں گا. ایک صحابی نے کہا تھا میرا تو جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا ہے تو میں قرآن سے آنسر نکالتا ہوں اس کا. اچھا, کہ معاملہ کیا چل رہا ہے میرے ساتھ. عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اذا الشمس کورت کی تفسیر بتاتے ہوئے صحابہ کرام کا سیشن کر رہے تھے وہ, تو انہوں نے کہا سورج جیسا ستارہ کالا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تو دکھا بتاؤ کیسے کالا ہوتا ہے. پگڑی دکھا اپنی, پگڑی لی اور پگڑی کھولی اور پگڑی رول کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا یہ ایسے سینٹر میں جائے گا اور ایسے گھومنا شروع کرے گا, یہ اس کی دم ہوگی, ایسے گھما کرے گا. ابھی آپ دیکھ لیں ستارہ کیسے کالا ہوتا ہے. یہ تو آپ پتہ چلا ہمیں 2000 میں پتہ چلا ہے کہ اسٹار کی ٹریجیکٹری اسپائرل موشن میں کیسی ہوتی ہے جب وہ بلیک ہول کا سفر کر رہا ہوتا ہے اپنے اندر ہی ویٹ کے, اپنا ویٹ ہی فیرس
جو ہے نا وہ it overwhelms the very mass of the star and it just implodes. Star does not explode, it implodes into a black hole. تو یہ انہوں نے implosion کا پورا trajectory کیسے دکھا دی؟ This is why I'm saying کہ ہمیں اس لینز کو پکڑنا پڑے گا جو قرآن دیتا ہے اور اس زبان میں آنا پڑے گا جو فزکس اور میتھمیٹکس دیتی ہے, اور لاز خود ہی چیلنج ہو جائیں گے. کوانٹم والوں نے بھی تو فزکس چیلنج کر ہی دی نا.